أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ختم نبوت قدم بقدم، اس حوالے سے ہمارا سیشن نمبر 3 ہے۔ سیشن نمبر اول میں ختم نبوت کی اہمیت اور نمبر 2 میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق نبی، عشق و وفا، محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا۔ آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اسی طرح باقی صحابہ کرام کا ذکر فرمائیں گے۔ جنگ بدر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں عاص بن ہشام بھی مشرکین مکہ کی طرف سے آیا تھا، یعنی جنگ لڑنے کے لیے۔ جنگ کے دوران جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اپنے ماموں پر پڑی تو آپ اس کے قتل کے لیے بڑھے، تو وہ خوف زدہ ہو کر بولا: انا یا ابن اختی، انا یا ابن اختی، اے میرے بھانجے، کیا تو مجھے قتل کرے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: نعم یا عدو اللہ، فرمایا ہاں اے اللہ کے دشمن۔ پھر آپ نے اپنی تلوار سے اس کا سر اڑا دیا اور فرمایا: جو اللہ اور رسول کا دشمن ہے بے شک وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان اور شیطان کے سارے چیلے کافر مشرکین ہمارے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اسی لیے یقین وہاں پہ ذات، رشتہ داری سب ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین و دنیا دونوں دولتوں سے خوب نوازا گیا تھا، اور آپ ہر وقت اپنا مال سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین پر نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ سن 9 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قیصر روم کی فوجیں مدینہ منور پر چڑھائی کی پوری تیاری کر رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلے کی تیاری کے لیے اہل ایمان کو انفاق کی دعوت دی، یعنی چندہ وغیرہ کی خرچ کرنے کی دعوت دی۔ سب صحابہ نے بڑی فراخ دلی سے اپنا اپنا مال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ اس میں مختصر سی گزارش میں یہ کرنا چاہوں گا، جہاں بھی ہمارے آج کل چندہ پارٹی جو ہے آ کے حوالے دیتی رہتی ہیں، فضائل سناتے رہتے ہیں، جن کا کام بس چندہ مانگنا ہے اور کام ہے کوئی نہیں ان کا، چندے پہ ہی سارا نظام چل رہا ہے۔ تو ان احادیث کو غور سے سنا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، کیا آپ نے ہر وقت اپنا جو ہے چندے کا اوپر سارا نظام چلایا؟ نہیں، بلکہ محنت اور کوشش کی ترغیب دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مانگنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے سے روکا، بلکہ اس کو کام پر، بزنس کی طرف لگایا۔ یہ ہنگامی صورتحال ہیں، ایمرجنسی صورتحال ہیں، اس صورت میں مانگنے کی جو ہے بہت حشد ضرورت پڑی، سخت، جیسے جنگ کا فوراً جنگ کا مسئلہ پیش آ گیا تو پھر سب کو خرچ کا کہا گیا۔ ٹھیک ہے جی۔
تو یہ بہت ساری باتیں ہیں، اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بالکل ہی عادت بنا لی گئی ہے کہ بس سارا سال مانگنا ہے اور مانگنے کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور مساجد، مدارس، اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب فرمائے، باعزت بنائے، اپنے اپنے کاروبار ہوں، ان کے بزنس ہوں، اس کے ذریعے سے یہ مدارس، مراکز سارے چلیں، چندے کے اوپر نہ چلیں۔ ٹھیک ہے جی، لوگ اپنے مطلب دیتے ہیں، مختلف لوگوں کی بھی نیتیں ہوتی ہیں دینے کی، بہرحال اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، دینے والے بھی احتیاط سے دیں، زکوٰۃ وغیرہ مکس نہ کر کے دیں، تمام صدقات علیحدہ علیحدہ طریقے سے دیے جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میرا مال اس موقع پر بھی کام نہ آیا تو کیا حاصل؟ میرے والدین آپ پر قربان، میں 1/3 فوج کے لیے جنگی سامان مہیا کروں گا، اور آپ نے 13,000 فوج کا سامان مہیا کر دیا، لیکن اس پر بھی طبیعت کو تسلی نہ ہوئی تو مزید 1,000 اونٹ اور 70 گھوڑے اور 1,000 دینار حاضر خدمت کر دیے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت و خلوص بری خدمت پر فرمایا، کون عثمان؟ عثمان باحیا، عثمان ذو النورین، عثمان ذو شہادتین، عثمان ذو ہجرتین۔ کیا کیا ان کے نام ہیں؟ ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم۔ کیا فرمایا؟ آج کے بعد عثمان کو ان کا کوئی عمل بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو کیا ہے، حضرت عثمان نے کتنا خرچ کیا، سبحان اللہ۔ دوہرے داماد ہیں، 2 شہادتیں ملیں، 2 ہجرتیں کیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر چکے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ چادر اوڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ جائیں اور صبح ہونے پر لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان تھیلی پر رکھ کر حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ان کی معیت میں ہجرت مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے، لیکن پیچھے کفار کی سازشیں دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بے چینی ہوئی، لمحہ لمحہ بڑھتی گئی، یعنی حضرت علی کی بے چینی لمحہ لمحہ بڑھتی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مدینہ منورہ روانگی کا ارادہ فرمایا، لیکن نہ سواری کا انتظام تھا اور نہ کوئی حامی و مددگار تھا۔ ایک طرف محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت و سلامتی کی تڑپ اور جدائی کا غم تھا، تو دوسری طرف مدینہ منورہ کا 500 کلومیٹر لمبا راستہ، جس میں جنگلی جانور، جنگلی جانور، گرمیوں، پیاس اور نہ جانے موت کے کتنے خدشات، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق نے ٹھہرنے نہیں دیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ننگی تلوار کو ہم سفر بناتے ہوئے مدینہ منورہ کی راہوں پر چل پڑے۔ جب مدینہ پہنچے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال اور انصار مدینہ کی مدد و نصرت اور خوشی کو دیکھ کر خوش ہو گئے، ساری پریشانی غم بھول گئے۔ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان کی خوشی بھی دوبالا ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر سوج چکے تھے، رنگ جھلس کر سیاہ ہو چکا تھا، کمزوری اور نقاہت کی وجہ سے چلنا مشکل تھا، ہونٹوں پر خشکی کی پرتیں جم چکی تھی، بولنا مشکل تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو آپ خود ان کی طرف بڑھے، لیکن حضرت علی فرط محبت اور بتقاضۂ ادب خود دوڑے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حال دریا فرمایا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 12 دن مسلسل سفر کیا ہے، رات کو سفر کرتا تھا اور دن میں ریت کے ٹیلوں کے پیچھے چھپ جاتا تھا، لیکن جب آپ کا خیال آتا تو مدینہ کی جانب بھاگنے لگتا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، چند دن ٹھہر جاتے، سواری کا انتظام کر کے آتے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ سوچا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں صبر نہ کر سکا۔ قربان جائیں، یہ ہے سچا عشق جو محبوب کی جدائی کو برداشت نہیں ہونے دیتا۔
کاش ہمیں بھی عشق رسالت کا یہ جذبہ نصیب ہو سکے جو ہمیں بھی سرکار کی جدائی میں غم زدہ غمگین کر دے، آمین۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی حضرت عثمان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی محبت تو نہیں، کچھ حصہ ذرہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے، عشق رسالت، عشق محبوب، عشق نبی۔ صرف ہم نعتیں نہ پڑھیں، کلام نہ پڑھیں، یا اللہ حقیقی محبت اطاعت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمیں نصیب فرمائیے، محبت حقیقی نصیب فرمائیے، اور ان سے محبت کرنے والے تمام صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء اعظام، سب کی بھی محبت ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ممکن ہم بھی ختم نبوت کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی دینے والے بن جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔